السلام علیکم دوستوں۔ ہندوستان کا قانون ایک کانٹریکٹ ہے اور اس کانٹریکٹ پر ہم سب کو قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ معاہدے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاہدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو فریق میں یا دو لوگوں میں کوئی بات طے پا گئی ہے۔ اب اگر اس میں کوئی تبدیلی ہونی ہے تو دو فریق کو یا وہ دو لوگوں کو جس میں یہ بات طے پائی ہے ان کو بیٹھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فریق نے یا ایک نے جو چاہا کر دیا، ایسا نہیں ہوتا، دونوں کو بیٹھنا پڑے گا۔ جی ہاں دوستوں، جب دستور بنا تو اس وقت یہ بات لکھی گئی کہ مذہب کی آزادی ہوگی۔ اس وقت آرٹیکل 29 لکھی گئی کہ مذہب اور کلچر کی آزادی ہوگی۔ اس وقت ایک آرٹیکل 44 ایسا بھی لکھا گیا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ نافذ نہیں ہوگا، یہ بس تصور میں ہے، خیال میں ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ سب آدمی برابر کمائیں گے، سب کی انکم برابر ہوگی۔ اب ایسے تو میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میری انکم بھی امبانی صاحب جتنی ہو، لیکن میری انکم اتنی نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے بہتوں کی انکم امبانی صاحب جتنی ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح سے اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس ملک میں نشہ نہیں کیا جائے گا، نہ شراب بکے گی، نہ ڈرگس بکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب جو 8 گھنٹے کام کرتے ہیں ان کو اور آپ کو دونوں کو برابر سیلری ملے گی، لیکن آپ کو اتنی سیلری نہیں مل رہی ہے۔ اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ حکومت یہ کوشش کر سکتی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لائے۔ یونیفارم سول کوڈ کا سمپل مطلب یہ ہے دوستوں کہ ایک گھر میں 4 بچے ہیں، 2 بچے 2 بچیاں، الگ الگ عمر کے، الگ الگ موٹاپے کے۔ آپ ان چاروں کے لیے ایک سائز کا کپڑا بنائیں گے اور آپ ان کو صرف بلو رنگ کا کپڑا پہنائیں گے، اور لڑکوں کو کچھ لڑکیوں والا کپڑا پہنائیں گے اور لڑکوں کو کچھ لڑکیوں والا کپڑا پہنائیں گے۔ یونیفارم سول کوڈ کا یہی سمپل مطلب ہے دوستوں۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو آپ کو یونیفارم سول کوڈ سمجھ میں آ جائے گا۔ یونیفارم سول کوڈ ایک کانٹراڈکشن ہے۔ آرٹیکل 13 یہ بتاتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس میں یعنی دفعہ 25 اور دفعہ 19 میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ پھر UCC کیسے نافذ ہوگا اگر تبدیلی نہیں کی جائے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ کئی اسٹیٹس ایسے ہیں جن کے پاس اسپیشل اسٹیٹس ہے، جیسے ناگالینڈ، سکم، آندھرا پردیش، میزورم، منی پور وغیرہ۔ ناگالینڈ میں پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس سے ان کے مذہبی شعائر، ان کے کلچر اور ان کے زمین کا لین دین متاثر ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا دوستوں کہ مسلمانوں کو اپنے ناگا بھائیوں کے لیے، اپنے سکیمی بھائیوں کے لیے، اپنے منی پور والے بھائیوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اور حکومت کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ یہ معاہدے نہیں توڑ سکتے۔ اگر آپ اس میں کچھ رد و بدل کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بٹھانا پڑے گا اور ان کی رضامندی لینی ہوگی، تب جا کر ہی کوئی کام ہو سکے گا۔